جی میڈم، کیا کہیں گی جو آج ملتان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اور جس طریقے سے حکومتی جبر، پکڑ دھکڑ اور سیاسی کارکنوں پر تشدد اور آپ کا راستہ بھی روکنے کی سنائے سازشیں ہو رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ سب کا بہت بہت۔ میں آج گھر سے ملتان کے لیے نکل رہی ہوں اور اپنا ذاتی غم پیچھے چھوڑ کر میاں صاحب کی ہدایت پر قوم کے جو اس وقت دکھ ہیں، قوم کے جو غم ہیں، اس میں شریک ہونے جا رہی ہوں۔ اور شاید میں، کیونکہ اس وقت میرے والد یہاں موجود نہیں ہیں، میری فیملی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو جو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ آپ ہونا چاہتے ہیں، شاید میں ایک دو دن اور ڈیلے کر دیتی اپنی ایکٹیویٹیز اور شاید یہ ملتان کے جلسے میں نہ جاتی۔ لیکن جس طرح انہوں نے غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح انہوں نے نہتے پرامن کارکنوں کے اوپر تشدد کیا ہے، ان کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، ان کو انہوں نے گھروں سے اٹھایا ہے، جس طرح ملتان اور اس کے سارے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہے اس کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا ہے، جو ظلم انہوں نے کارکنوں کے ساتھ کیا ہے، شہریوں کے ساتھ کیا ہے، وہ ظلم آج مجھے کھینچ کر ملتان اپنے بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو راستے میں لگا ہوا ہر کنٹینر ہے، یہ راستے میں جو جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی ناکے لگے ہوئے ہیں، وہ سب ان کے خوف کے عکاس ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جلسہ اب چاہے اسٹیڈیم کے اندر ہو یا اسٹیڈیم سے باہر ہو یا ملتان کی کسی بھی سڑک پہ ہو، انشاءاللہ تعالی جلسہ تو ضرور ہوگا۔ اور یہ جلسہ اپنے ہونے سے پہلے کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی حکومت کی جو حالت نظر آ رہی ہے، ان کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے، اور وہ خوف جو ہے وہ اس خاتمے کی جو خوف ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا ہے۔ رہی ملتان کی بات، تو میں ملتان کے اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ملک کے اوپر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے، نالائقوں کی اور نااہلوں کی حکومت ایک مسلط ہے اور ان کے گھروں میں بھی مشکلات آئی ہوئی ہیں اس نالائقی کی وجہ سے، تو اس کے لیے جد و جہد تو کرنی پڑے گی، اور اس جد و جہد میں ہم سب سے آگے ہیں۔ ملتان شہر کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ باہر آئیں، اس نالائق اور اس نااہل حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد جو ہے وہ رجسٹر کرائیں، اور اس کو جو آخری دھکا جو ہم دینے جا رہے ہیں اس میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور جب گھروں پر مشکلات آتی ہیں، فیملیز پر مشکلات آتی ہیں، تو گھروں کی جو بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں۔ جب قوموں پہ اور ملکوں پہ مشکلات آتی ہیں، اب پاکستان پہ مشکل آئی ہے، تو میں نے سنا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ تشریف لا رہی ہیں کیونکہ بلاول کو کرونا ہے۔ تو جب ملک پر مشکل آئی، جب ملک کے عوام پر مشکل آئی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بیٹیاں، جس میں آصفہ بھٹو زرداری شامل ہیں، جس میں مریم نواز ہیں، انشاءاللہ اپنی قوم کے لیے باہر نکلیں گی۔ اور ملتان کو میرا ایک دفعہ میسج ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل یہ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت، نہ صرف مجھے شک نہیں ہے بلکہ اس حکومت کو بھی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ خوف کا عالم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا گھر جانا نظر آ رہا ہے، تو یہ اب گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بس یہ آخری چند دن جد و جہد کے، انشاءاللہ تعالی پوری قوم اس میں شامل ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دن ٹویٹ بھی کیا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا جو کورونا کے اوپر ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں اور آپ ٹویٹ کر کے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ اچھا آپ نے سوال کیا، میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات اس لیے کی تھی جب پورے ملک کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پالیسی ہے، تو میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں ان کے لیے علیحدہ پالیسی کیوں ہے؟ اس میں پیچھے کیا ہے وہ بھی بتایا جائے کہ باقی سب کو آپ نے چھٹیاں دے دی، باقی سب کے امتحانات آپ نے کینسل کر دیے، تو اس میں کیا ایشو تھا؟ اور دوسری بات، آپ نے کرونا کی بات کی، کل ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ پولیس تعینات تھی، بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے پہلے جو جلسہ ہو رہا تھا وہ شاید پولیس کا ہو رہا تھا۔ میں پولیس کو اس میں الزام نہیں دیتی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، وہ خود اس حکومت سے تنگ آئے پڑے، لیکن کسی پولیس والے نے کوئی ماسک نہیں پہنا تھا۔ آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، وہاں کوئی ایس او پیز نہیں ہے، کوئی ماسک کسی نے نہیں پہنے ہوئے۔ اور اگر آپ چلیں وہ بھی چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو جماعت اسلامی کے جلسے ہوئے ہیں، جو حکومتی ارکان کے جلسے ہوئے اور گیٹ ٹوگیدرز ہوئے ہیں، تو کرونا کیا جلسوں سے باہر رکتا ہے؟
اور پہلے چیک کرتا ہے کہ یہ حکومتی جلسہ ہے تو میں اس کے اندر نہ جاؤں، اور اگر اپوزیشن کا جلسہ ہے تو اس کے اندر چلا جاؤں. یہ مذاق کے عوام کے ساتھ. آپ کورونا سے نہیں ڈر رہے، آپ اپنی حکومت کو جاتے ہوئے دیکھ کے ڈر رہے، اسی لیے آپ یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. اچھا، آپ یہ بھول جائیں کہ یہ کورونا سے ڈر رہی ہے، یہ کوئی ایس او پیز، سارے ایس او پیز جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے. کورونا یہ دیکھتا ہے کہ اپوزیشن کا جلسہ ہے تو اندر چلا جاؤں، اور گنتی کرتا ہے کہ 300 ہیں تو اندر نہیں جاؤں گا، اگر زیادہ ہیں تو اندر چلا جاؤں گا. یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اور یہ جو ملک کو کورونا لاحق ہوا ہے، کووڈ-18 جس کو میں کہتی ہوں عمران خان کی صورت میں، اس سے ملک کو نجات دلانا. یہ کورونا تو انشاءاللہ تعالیٰ کووڈ-19 چلا جائے گا، کووڈ-18 کو گھر بھیجنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس نے ملک کے کونے کونے میں جو جس طرح سے قیامت لوگوں کے گھروں میں آئی ہوئی ہے، اس کو بھیجنا زیادہ ضروری ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کو جمہوریت کا علم نہیں، وہ شعبدہ بازی کر رہی ہے، نہ ہی اسے جمہوری اصولوں کی کوئی پاسداری ہے. عمران خان صاحب نے کبھی کہا جو سلیکٹرز کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا ہو، جو امپائر کی انگلی کو دیکھ کے آیا ہو اور آج تک انہی کا پلو پکڑ کے چل رہا ہو، اس کو ایسی بات کرنی زیب نہیں ہوتی. ان کے منہ سے جمہوریت کی بات جو ہے وہ ایک توہین کی طرح لگتی ہے. اچھا میم پلیز یہ بتائیے گا کہ جس طرح شہباز شریف صاحب بھی ابھی پیرول کے اوپر، رہائی کے اوپر ہیں، آپ کے والد محترم بھی ملک سے باہر ہیں، تو اگر ایسے حالات کے اندر ان پی ڈی ایم کے جلسوں کے دوران آپ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پیچھے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی پی ڈی ایم کے جلسوں میں کون کرے گا؟ دیکھیے، میں اگر سمجھتی ہوں کہ اس کو گرفتاری کو آپ ایک کنڈے پہ یا خوف کے طور پہ یوز کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ گرفتاری کے خوف سے صرف وہ بزدل بھاگتے ہیں جو دیواریں پھلانٹ کے. آپ کو یاد ہے نا وہ سینز پوری دنیا نے دیکھے تھے کہ جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی تو آپ زیر زمین چلے گئے تھے، جب آپ کی گرفتاری کی باری آئی تو آپ دیواریں پھیلانتے ہوئے چلے گئے. مریم نواز شریف کسی گناہ کے بغیر 2 دفعہ جیل کاٹ کے آ چکی. جو انسان 2 دفعہ جیل کاٹ کے آ جائے، ڈیتھ سیلز میں رہ کے آ جائے، اس کو تیسری دفعہ بھی گرفتاری کوئی خوف نہیں دیتی. تو یہ تحریک جو ہے نا، یہ لیڈران کی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک جو ہے یہ عوام کی تحریک، اور اس کو کامیاب بھی عوام نے بنایا. وہ جو چند لیڈر اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر عوام اس میں شامل نہ ہو. تو عوام اس میں شامل ہے. اس تحریک کو اگر آپ کسی ایک کارکن کو، لیڈر کو گرفتار بھی کر لیتے تو اس تحریک کو انشاءاللہ تعالیٰ انجام تک اس عوام پاکستان. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ملتان جلسہ روکنے کے لیے بے تحاشا گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور 13 دسمبر کو نون لیگ لاہور میں اپنی پاور شو کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی گزشتہ 2 دنوں سے مسلسل گرفتاریاں اور چھاپوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی. یہ ملتان کا جو جلسہ ہے اس سے شاید اتنا ایشو نہ ہوتا. یہ وارمنگ اپ جو ہے نا، یہ لاہور کے جلسے کے لیے ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتان کا جلسہ بھی ہوگا، لاہور کا جلسہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت گھر بھی جائے گی. یہ بتا دیجیے گا جو وزیر اعظم نے انٹرویو دیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کی ISI فون ٹیپ کرتی ہے. تو آپ بتا دیں کہ کیا نواز شریف کے فون بھی ٹیپ ہوتے تھے اور آپ بھی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی رسک کی وجہ سے سب کی فون ٹیپ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ISI یہ کام کرتی ہے، تو آپ سپورٹ کرتی ہیں اس بات کو؟ دیکھیے میری بات سنیں، یہ انکشاف نہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ISI یہ کرتی ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کا کام اپنے ملک میں لوگوں کی چوکیداری کرنا نہیں ہے، اپنے ملک کے لوگوں کی جو وہ کانورسیشنز ہیں وہ سننا نہیں ہے. ان کو یہ ذمہ داری دشمنوں کے لیے اور پاکستان کو جن لوگوں سے خطرہ ہے ملک کے باہر، ان کے لیے دی گئی ہے. یہ کوئی نیوز نہیں ہے میرے لیے. میرے لیے نیوز یہ ہے کہ ایک جعلی وزیر اعظم، جعلی صحیح وزیر اعظم تو ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے اس چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے ماتحت ایک ادارہ ہے، وہ آپ کے فون ٹیپ کر رہا ہے، وہ آپ کی کانورسیشن سن رہا ہے، اور آپ اتنے، میں اب کیا کہوں کہ آپ میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ان کا کام نہیں، بلکہ آپ جوتے پالش کرنے میں اتنے آگے نکل گئے ہیں، آپ وہ ایک پیج پہ رکھنے کے اندر اتنی کوششوں میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ آپ اس قسم کے معاملات کو بھی جو ہسٹری ہے، ریکارڈ ہے، اس پہ لے کر آ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. یہ تو بہت شرم کی بات ہے. کسی میں استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو. اور آپ نے جمہوریت کے علم بردار بنتے، جمہوریت کا نام لیتے. کس طرح آپ اس چیز کو کنڈون کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو تو کنڈیم کرنا چاہیے. کنڈون کر مجھے میرے سنتے ہیں جی، بڑی عجیب بات ہے. آپ اس قسم کے چیز کو فروغ دے رہے ہیں اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن ان سے کچھ بھی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں.